بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک، ترجمہ تفسیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے بارے میں وعدے کا بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، یعنی جنت۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ یعنی شان نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ چپکے بات کیا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ دل کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، تو وہ تمہاری زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا؟ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ اس سے پہلی آیات میں کیے ہوئے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رب نے اپنی کامل حکمت سے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے اور انہی چیزوں میں تمہاری آہستہ یا بلند آواز سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہے، تو کیا اسے تمہاری باتوں کا علم نہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں ٹھوس پتھر پر چلنے والی سیاہ چیٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ تمام باطنی چیزوں پر خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین آرام کر دی، تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا یا لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کسی دھات کی بنا دیتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی۔ اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے، تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہی، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات سے اس میں بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے اور اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ؟ یا جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بھی بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے؟ تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان جاؤ گے میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے نوح علیہ السلام کی قوم
اور قوم आद वगैरह ने भी मेरे रसूलों को झुटलाया, तो जब मैंने उन्हें हलाक किया तो उस वक्त मेरा इनकार कैसा हुआ? क्या उन्होंने मेरे अजाब को हक नहीं पाया? जरूर उन्होंने मेरे अजाब को हक पाया। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदे ना देखे, पर फैलाते और समेटते? उन्हें कोई नहीं रोकता सिवाय रहमान के, बेशक वो सब कुछ जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वो चीज बयान फरमाई जो उसकी कुदरत के कमाल पर दलालत करती है। चुनांचा इरशाद फरमाया, क्या कुफ्फारे मक्का गाफिल है और उन्होंने अपने ऊपर हवा में उड़ते वक्त पर फैलाते हुए और समेटते हुए परिंदे नहीं देखे? उन्हें हवा में पर फैलाने और समेटने की हालत में गिरने से रहमान के सिवा कोई नहीं रोकता। हालांकि परिंदे बोझल, मोटे और जसीम होते हैं और भारी चीज तबअन पस्ती की तरफ माइल होती है, वो फिजा में नहीं रुक सकती। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो ठहरे रहते हैं। और जिस तरह अल्लाह ताला ने परिंदों को फिजा में ठहराया, ऐसे ही आसमानों को जब तक वो चाहे रोके हुए है, और अगर वो ना रोके तो आसमान गिर पड़े। बेशक वो सब कुछ देख रहा है और इस पर कोई भी चीज पोशीदा नहीं। या वो कौन सा लश्कर है तुम्हारा रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? काफिर नहीं मगर धोखे में। यानी कुफ्फारे मक्का दो चीजों पर एतमाद करते हुए ईमान कबूल करने से इनकार करते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। नंबर 1, माली और इफरादी कुव्वत। नंबर 2, उनका यह अकीदा है कि बुत इन तक भलाइयाँ पहुँचाते हैं और इनसे नुकसानात दूर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में पहली चीज का रद्द करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ काफिरों, अगर अल्लाह ताला तुम्हें अजाब में मुब्तला करना चाहे तो तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और तुमसे इसका अजाब दूर करेगा? तुम्हारा कोई मददगार नहीं। और काफिर सिर्फ शैतान के इस फरेब में है कि उन पर अजाब नाजिल ना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।